بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ دیکھیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اخیر میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے آپ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ کائے کا تذکرہ کیجئے؟ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے تھے، یعنی ان کے اوصاف، ان کے کمالات بیان کیجئے۔ کیوں بیان کیجئے؟ تاکہ لوگ ان کے اوصاف اور ان کی خوبیوں کو لے اور اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں ان میں خوبیاں ہوتی ہیں، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں خوبیاں لینی چاہیے۔ آج میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا خلیل صاحب بلساڑی دھرم پوری نور اللہ مرقدہ جامعہ نور الاسلام موٹی دمن میں تقریباً 15 سال سے تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، اور آپ نے تدریسی خدمات میں ریاض الصالحین بھی پڑھائی ہے جو حدیث کی کتاب ہے، اور بہت پابندی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھایا ہے۔ حضرت مولانا بھی بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، بہت سارے اوصاف آپ کے اندر تھے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے 3 اوصاف بیان کر رہا ہوں۔ مولانا کا سب سے بڑا وصف جو تھا وہ مولانا خوش مزاج تھے، حتیٰ کہ ہمارے جو ساتھی ہے پڑھانے والے، یہاں کے جو اساتذہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو اور مولانا اس کے سامنے آ کر، اس کے درمیان میں آ کر 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاوے نا تو اس کا موڈ فریش ہو جاتا تھا، کیونکہ مولانا ہنساتے بہت تھے، چٹکلے بہت سناتے تھے، جس کی وجہ سے دماغ فریش ہو جاتا تھا۔ اگر سفر میں ساتھ میں ہو تو سفر ایسا لگے جیسے ہم نے بہت چھوٹا سا سفر کیا ہے، لمبا سفر بھی مختصر ہو جاتا تھا۔ یہ مولانا کا کمال تھا، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی کے بوجھ کو ہلکا کرو، زبان کے ذریعے سے ہلکا کرو، عمل کے ذریعے سے ہلکا کرو۔ اگر زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہو، جیسے آپ نے پڑھا یا پڑھیں گے بخاری شریف کے اندر، ماں عائشہ کا سر درد کر رہا ہے تو حضور نے آ کے مزاح فرمایا ہے کہ عائشہ دیکھ، تو مر جائے گی نا تو تیرے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو ماں عائشہ بھی پھر موڈ میں آ گئی اور موڈ فریش ہو گیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کی سنت ہے کہ کسی کے موڈ کو فریش کرنا، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، یہ وصف مولانا کے اندر تھا اور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم لوگ جب جماعت میں گئے تھے تو جماعت میں رات کے وقت جب فارغ ہو گئے تو مجلس لگی، اور مجلس میں مولانا نے جو ہے اپنی باتیں بیان کرنا شروع کیا، تو وہاں کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ایک جماعت کسی کے یہاں گئی، کسی نے دعوت رکھی تھی، تو جو ان کی اہلیہ تھی، جو دائی تھے، ان کی اہلیہ نے کھانا پکایا۔ تو اس زمانے میں کھانا چولہے پر پکایا جاتا تھا، تو بڑے پتیلے کے اندر جو ہے کھانا پکایا۔ اب یہ کھانے کے لیے بیٹھی جماعت کھا رہی ہے، برابر دبا رہی ہے، کھا رہی ہے۔ اب سب صاف ہو گیا۔ اب یہاں سے میاں آواز لگا رہے ہیں، ارے محترمہ سنتی ہو؟ کہا کیا؟ تو کہا اور بھی ہے تو بھیجو۔ تو محترمہ نے وہ پتیلا پھینکا اور کہا حجر اسود کو بھی بوسہ دے دو، چونکہ وہ پتیلا کالا ہو گیا تھا نا، تو وہ اہلیہ نے کہا کہ اس حجر اسود کو بھی بوسہ دے دو۔ اس طرح کے عجیب چٹکلے سناتے تھے جماعت کی نسبت سے، موقع کی نسبت سے۔ یہ مولانا کا کمال تھا۔ تو وہ جماعت کے ذمہ داران کہہ رہے تھے ان کے پاس تو اگر پوری رات بھی بیٹھے تو کم ہے۔ یہ ہے بہت بڑا وصف ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ مولانا صرف زبان کے ذریعے سے لوگوں کا غم ہلکا نہیں کرتے تھے، ابھی آخری ایام میں مولانا نے کٹ تقسیم کرنا شروع کیا تھا، غریبوں میں بانٹنا شروع کیا تھا۔ ایسے بنجر علاقوں میں جاتے تھے، پھر آ کے مجھے خود سناتے تھے
کہ یار آپ کو وہاں جانا چاہیے، وہاں لوگ بہت پریشان حال ہیں، آپ کو وہاں جا کر لوگوں کو جمع کر کے کچھ بات کرنا چاہیے، دین سے بہت دور ہے، اس طرح کی فکریں لے کر مولانا چلتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کا غم ہلکا کرتے تھے زبان کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے، یہ سنت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک تو یہ وصف تھا۔ دوسرا وصف مہمان نوازی۔ آج ہر ایک کی زبان پر ہے کہ مولانا مہمان نوازتے، مہمان نوازتے، مہمان نوازتے، علماء نوازتے، علماء کا احترام آپ کے دل میں تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا عالم آتا اس مسجد میں کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ مولانا جانتے نہ کوئی اور، یعنی انجان عالم۔ مولانا اس سے پوچھتے کھانا کھایا؟ وہ کہتا نہیں کھایا، اپنے گھر لے جاتا کھانا کھلاتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ابھی ہاتھرس ایک جگہ ہے، وہاں کے مولانا نے فون کیا ہمارے ایک استاذ کو اور کہا، انہوں نے مولانا نے ہمارے استاذ نے بتایا، قاری صاحب نے، قاری سعید صاحب نے، کہ حضرت مولانا خلیل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک ہی ملاقات ہوئی تھی مولانا خلیل صاحب کے ساتھ ان کی، لیکن وہ ایک اجنبی شخص تھے، اس کے باوجود اپنے گھر لے گئے تھے، کھانا کھلایا تھا۔ تو وہ بالکل تعجب میں پڑ گئے کہ وہ مولانا خلیل صاحب کا انتقال ہو گیا جنہوں نے مجھے کھلایا اور میرے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیا۔ یہ مولانا کا وصف تھا۔ میں اپنا ذاتی واقعہ سناؤں آپ کو۔ میں کبھی مولانا سے کہتا، مولانا آپ کی گھر والی جو ہے نا کڑی بہت اچھی بناتی ہے، تو مولانا دوسرے ہی دن کڑی بھیج دیتے تھے۔ یہ مولانا کا کمال تھا۔ میری والدہ جب یہاں آئی تھی تو میری والدہ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو دھوپ میں چلنا ہے۔ تو والدہ بڑی عمر کی ہے، جب دھوپ میں چلتی تھی تو بیٹھ جاتی تھی تھک کر۔ مولانا نے جب اپنے گھر سے دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہا کرسی بھیجو تاکہ وہ کرسی پر بیٹھے، نیچے بیٹھتی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ مولانا نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر لے آؤ، یہاں بھی دھوپ آتی ہے، یہاں بٹھاؤ، اور پھر بٹھانے کے بعد ناشتہ وغیرہ کروایا۔ جب ہماری والدہ کو خبر ملی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا تو مولانا سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، پھر بھی ان کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کے اندر یہ چیز تھی کہ مہمانوں کا اکرام، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وصف کو اپنائیں۔ آج لوگ کھلانے سے بہت کتراتے ہیں، جبکہ مولانا نے ایسے وقت میں کھلایا ہے کہ جب مولانا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم جانتے ہیں جب یہاں پڑھانے آئے تو 3,200 تنخواہ تھی، اس وقت بھی مولانا کھلاتے تھے۔ پھر جب 5,000 تنخواہ تھی اس وقت بھی علماء کو کھلاتے تھے، کبھی منہ نہیں موڑا اس سے۔ یہ وصف، اور میں کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ بہت سی مرتبہ مولانا اس کا اعتراف کرتے تھے کہ مفتی صاحب میری گھر والی بہت بیمار رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی گھر والی کی قربانی دیکھیے کہ بیمار رہنے کے باوجود بھی علماء کو کھلا رہی ہے، پکا رہی ہے، چولہے کے قریب جا کر اپنے آپ کو تپا رہی ہے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم تو دعا کرتے ہیں حضرت مولانا کی اہلیہ محترمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ قربانی تو اصل عورت دے جاتی ہے، مرد تو گھر میں بیٹھے رہتا ہے، لیکن مولانا کی اہلیہ کی بڑی قربانی، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو بال بچے ہیں، جو بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے۔ ایک اور جو وصف ہے مولانا کا، آخری وصف، وہ تھا امت کی فکر میں کوڑنا۔ یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، چونکہ میں تو یہاں 13 سال سے ہوں، میں مولانا کو جانتا ہوں۔ جب میں یہاں پڑھانے کے لیے آیا تو مولانا مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کی ایک جماعت ہم نے بنائی ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے ہم لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں کہ نکاح کس طرح کرنا ہے، اگر ولیمہ کرنا ہے تو مرد عورت کو الگ بٹھاؤ، یہ سب ہم نے طے کر رکھا ہے۔ تو وہ مجھے کبھی لے جاتے، مجھے یاد ہے کہ مولانا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بیان کیجئے، تو میں کہتا یار آپ لوگ بڑے ہیں، پرانے ہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو چیزیں، ایک تو آپ نئے ہیں، اور کل جدید لذیذ، یعنی ہر نیا آدمی اچھا لگتا ہے، تو آپ نئے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگے گا، اور پھر ساتھ میں دوسرے اعتبار سے بھی یہ کہتے نہیں آپ علم کے اعتبار سے بڑے فلا نہ ہو، یہ سب چیزیں کہہ کر حوصلہ بڑھاتے۔ یہ کام انہوں نے کیا ہے دمن میں، ایسا نہیں ہے کہ مولانا نے اس طرح کی کوئی خارجی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا ہے۔ بہرحال تو اس طرح کی فکریں وہ اوڑھ کر چلتے تھے، بنجر علاقوں کے اندر کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں دینی اعتبار سے، وہاں بھی پہنچتے تھے اور بہت فکر مند رہتے تھے۔ اس لیے یہ جو 3 اوصاف ہے جو میری نظر میں قابل اتباع ہے، اس کی جو ہے ہمیں تقلید کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔